السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک حسینی علوی شخص کا ذکر کریں گے جو بہت ہی غریب اور بہت مشکل سے اس کا گزارا ہوتا تھا۔ اس کی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے امیر ترین شخص بنا دیا۔ ایمان افروز واقعہ ہم آپ گوش گزار کر رہے ہیں۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ایک مشہور تاجر جعفر بن محمد جو بہت ہی امیر تھا، ہر سال حج کیا کرتا تھا۔ جب بھی وہ حج پر جاتا تھا تو حسینی اس علوی آدمی کے پاس ٹھہراؤ ڈالتا تھا۔ وہ آدمی جو علوی تھا اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتا تھا اور اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا۔ ایک سال جعفر بن محمد حج سے پیچھے رہ گیا، پھر وہ اگلے سال گیا تو اس نے دیکھا وہ حسینی علوی شخص بہت امیر ترین شخص ہو گیا۔ اس نے یہ حسینی علوی شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم بہت غریب اور مفلس شخص تھے مگر اتنا زیادہ اسباب، اتنے زیادہ مال تمہارے پاس کیسے اکٹھے ہو گئے؟ حسینی علوی اپنا قصہ بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا میں نے کوشش کر کے چند درہم کے اکٹھے کیے تاکہ میں بھی حج میں شامل ہو سکوں۔ تو کہتا ہے میں نے حج کے لیے تیاری کی اور حج کا سامان باندھ کر جو کچھ میرے پاس تھا سوار ہوا اور بقیہ سامان گھر کے اندر رکھا، تالا لگایا اور مینا کی طرف نکل گیا۔ جب حج کر میں واپس لوٹا، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سارا گھر خالی تھا۔ میں حیران اور پریشان رہ گیا، اتنی بڑی مصیبت مجھ پر پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے کہا یہ تو اور بھی زیادہ ثواب ہے، غم کیا وجہ، جو اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں لکھا تھا وہی ہوا۔ اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر خم کر لیا، گھر میں بیٹھ گیا۔ میرے پاس کوئی ہیلہ نہیں تھا، ضمیر بھیک مانگنے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ میں لگاتار 3-4 دن بیٹھا رہا، کوئی چیز نہ چکھی۔ چوتھا دن آیا، سحری کے وقت کمزوری شروع ہو گئی، مجھے جان کا خطرہ لاحق ہونے لگا۔ مجھے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم اسی کام کے لیے ہے، آب زمزم اسی کام کے لیے ہے جس نیت سے پیا جائے۔ چنانچہ میں نے آب زمزم تلاش کر اسے پی لیا۔ پھر میں باب خلیل مسجد حرم میں جا کر آرام کرنے لگا۔ اس دوران چلتے ہوئے میری پاؤں پہ ایک ٹھوکر لگی تو میں نے انگلی میں تکلیف محسوس کی۔ میں نے اس کو پکڑنے کے لیے جھکا انگلی کو تو میرا ہاتھ سرخ رنگ کے چمڑے کی کمر پر باندھنے والی تھیلی کو جا لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور میرے ہاتھ میں آئی اور مجھے ندامت محسوس ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا گری ہوئی چیز کا اعلان جب تک نہ کیا جائے وہ حرام ہے۔ میں نے کہا اگر میں اسے چھوڑ دیا تو میں نے اسے ضائع کرنے والا پاؤں گا، ضروری ہے کہ اس کا اعلان کروں، شاید اس کا مالک مجھے مل جائے اور کچھ مجھے تحفے کے طور پر دے دے اور میں اس سے حلال روزی حاصل کر سکوں۔ میں اپنے گھر آیا، تھیلی کو کھولا تو اس کے اندر دینار تھے جو 2000 سے اوپر تھے۔ میں نے اسے بند کیا اور مسجد حرم کی طرف لوٹ آیا، حتیم کے پاس بیٹھ گیا۔ بھوک کی وہی حالت تھی جو رات کے وقت میرے اوپر کیفیت گزری تھی۔ پھر میں صفا مروہ کی طرف لوٹ آیا، وہاں اعلان کیا، سارا دن گزر گیا، میرے پاس کوئی نہ آیا۔ میں بہت کمزور ہو گیا، جان کے لالے پڑ گئے، بوجھل و مشقت اٹھانے کے لیے پلٹا، یہاں تک کہ میں باب ابراہیم خلیل پر بیٹھ گیا۔ پلٹنے والے سے بولا میں پکارنے سے کمزور پڑ گیا ہوں، یہاں کوئی شخص چیز کو تلاش کرتا ہوا تمہیں نظر آئے تو مجھے باب ابراہیم پر اس کو بھیج دینا، میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ اب مغرب کا وقت آیا، میں اسی جگہ پر تھا، اچانک ایک خراسانی شخص گمشدہ چیز تلاش کر رہا تھا۔ میں نے پکارا اور کہا اس کی نشانی بتا دو۔ اس نے تھیلی کی نشانی بتائی اور دیناروں کا وزن و تعداد بھی ذکر کر دی۔ میں نے کہا اگر تیری ایسے آدمی کی طرف رہنمائی کروں جو تجھے تھیلی دے دے تو اسے کیا 100 دینار بطور انعام دے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا 50 دینار، اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا 10 دینار، بولا نہیں۔ میں کم کرتا گیا یہاں تک کہ 1 دینار پہنچ گیا۔ اس نے کہا میرے پاس میں اسے 1 دینار بھی نہیں دوں گا، اگر وہ ایمانداری اور ثواب کے لیے واپس کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ خود ہی دیکھ لے، اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ میرے اوپر ایک عظیم خیال وارد ہوا، میں خاموش رہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اللہ کا ڈر میرے دل کے اندر آیا اور یہ خوف مجھے آنے لگا کہیں یہ خراسانی غائب نہ ہو جائے۔ میں چلایا واپس آ جاؤ، ساتھ ہی تھیلی نکالی اس کے ہاتھ میں تھما دی، اس نے اور چل دیا۔ میں بیٹھا رہا، مجھ میں گھر تک چلنے کی سکت بھی نہ تھی۔ وہ شخص تھوڑی دیر بعد غائب رہا، پھر آ ٹپکا اور بولا تو کس علاقے سے، کن لوگوں سے تعلق رکھتا ہے؟ میں نے کہا عرب کا ایک آدمی ہوں، کوفہ سے میرا تعلق ہے۔ اس ہند کا اختصار سے بتا کس کے ساتھ تیرا تعلق ہے؟
تو میں نے کہا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کی اولاد سے ہوں۔ اس نے کہا تیرا حال اور مال کیا ہے؟ میں نے کہا میری ساری دنیا کے اندر صرف اسی چیز کا مالک ہوں جو تو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میں نے پہنا ہوا ہے۔ اسے میں نے اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ اس نے کہا تیرا مال اور نسب کے صحت کے متعلق کون بتا سکتا ہے؟ میں نے کہا طواف کرنے والوں میں تو اعلان کر، کوفیوں کو آواز دے اور کہا کہ اس الوی آدمی کو تم جانتے ہو کہ نہیں جو باب ابراہیم پر بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ اعلان کیا اور اس کے ہمراہ کوفیوں کی ایک جماعت آ گئی۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم اس آدمی کو پہچانتے ہیں، یہ حسینی الوی آدمی ہے، بہت ہی شریف ہے۔ وہ آدمی چلا گیا اور واپس آیا، بھی آئینی وہی تھیلا تھا جس طرح میں نے اسے دیا تھا۔ بولا یہ ساری کی ساری رقم لے لو، اللہ تیرے لیے برکت ڈالے۔ میں نے کہا اے شخص جو کچھ تو نے کیا وہ کافی نہیں تھا کہ میرا نسب مال کے وغیرہ کے بارے میں تو نے سب لوگوں سے پوچھا؟ اب تو میرا مذاق اڑا رہا ہے جبکہ میری جان نکلنے کا عالم ہوا ہے۔ اس نے کہا معاذ اللہ، یہ تیری ہی ہے اللہ کی قسم۔ میں نے کہا پھر 1 دینار کا بخل کیوں کیا؟ اب ساری کی ساری مجھے دے رہا ہے۔ کہا تھیلی میری نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں تھا کہ تجھے کچھ بھی دیتا، کم یا زیادہ۔ مجھے یہ میرے علاقے ایک شخص نے دی اور کہا عراق کے حجاز میں کسی الوی شخص کو جو حقیقی الوی ہو اس کو تلاش کرو اور وہ فقیر اور سفید پوش ہو۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں مال ایسے شخص کو سپرد کروں گا۔ یہ صفات تجھ سے پہلے میں نے کسی شخص میں جمع نہیں دیکھی۔ جب تجھ میں اکٹھی ہو گئے تو ساتھ ہی تیری امانت کا مشاہدہ بھی کر لیا اور تیرے فقر، عفت اور صبر کو بھی جانچ لیا اور تیرا نسب بھی میں نے دیکھ لیا، تو بالکل ہی حقیقت میں الوی اور حسینی ہے، اور اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اگر تو پورا اجر چاہتا ہے تو 1 دینار لے اور میرے لیے کھانا لے کر آ۔ یہ الوی نے جب یہ ساری بات سنی تو اسے کہا کہ یہ 1 دینار لے اور میرے پاس کھانا لے کر آ۔ اس آدمی نے کہا میرا حال بہت اچھا ہے، جو کچھ تجھے چاہیے میں دے دوں گا، تو میرے ساتھ چل۔ اس نے کہا میرے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس نے کہا تو الوی ہے، حسینی ہے، میں تیری مدد کروں گا، تیری ہر طرح سے تیری مہمان نوازی کروں گا۔ اس نے اٹھایا اور اسے ایک سواری لے آیا، اس کے اوپر بٹھایا اور اس الوی شخص کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن اسے اچھا سا لباس دیا اور کھانا کھلاتا رہا۔ پھر کوفہ میں اپنے محلے میں لے آیا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو اس نے مزید دینار دی اور بولا انہیں زیادہ راہ بنا لو، یہ تھوڑی سی پونجی ہے۔ پھر وہ مجھ سے جدا ہوا۔ اس طرح جو مجھے دینار ملے تھے میں نے اس کے ذریعے سے زمین خریدی، کاروبار کیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے اندر برکت دی اور میں 1 سال کے بعد وافر انعاموں نعمتوں والا اور میرا کاروبار وسیع ہو گیا۔ اے جعفر بن محمد، جو تو دیکھ رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آج دیکھ میرے پاس کتنا مال ہے۔ دیکھے گا ایک الوی حسینی جو حقیقت میں الوی اور حسینی تھا، اس نے مانگنا گوارا نہیں کیا، وہ حقیقت میں ہی الوی اور حسینی ثابت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا اسے انعام کے طور پر اسے مالدار بنا دیا۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔